اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بي احد من الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت اولئك اصحاب النار۔ جس شخص کے پاس میری امت میں سے میرا پیغام، یہ دین، یہ شریعت، یہ میری سنتیں، یہ میری احادیث اور میرے اوپر نازل ہونے والا یہ 30 بار پر توحید قرآن پہنچا ہے، اور وہ یہودی کا یہودی رہا، عیسائی کا عیسائی رہا، مرا یہودیت کی حالت میں، مرا عیسائیت کی حالت میں، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ، اور اس پر ایمان نہ لے کے آیا جو اللہ نے میرے اوپر بھیجا ہے، مجھے پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر، داعی بنا کر، مبلغ بنا کر، امت کا رہنما بنا کر، باعث معلم بنا کر، باعث باب بنا کر، اللہ نے امام الانبیاء کو نبوت کا تاج پہنا کر اس امت کی طرف بھیجا، اور میرے اوپر نازل ہونے والی اس شریعت پر وہ ایمان نہیں لایا، اولئک اصحاب النار، وہ شخص جہنمی ہے۔ یہ سب یہود و نصارہ کے لیے نہیں کہ یہاں نامینیٹ کیا اللہ نے یہودیوں کو یا عیسائیوں کو، تو یہ فرمان مصطفیٰ ان کے لیے خاص اور اسپیسیفک نہیں، ہر اس شخص کے لیے یہ پیغام محمد مصطفیٰ ہے کہ جس شخص کے پاس میری سنت کا علم پہنچ جائے، میرے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا پیغام پہنچ جائے، اللہ کا قرآن پہنچ جائے، میری حدیث پہنچ جائے، میرا قول پہنچ جائے، میرا عمل پہنچ جائے، میرا فعل پہنچ جائے، باوجود اس کے کہ وہ اس پر ایمان نہ لے آئے، اس پر عمل نہ کرے، اولئک اصحاب النار، وہ شخص جہنمی۔ اب فیصلہ آپ کا اپنی زمین پر، میرا میرے زمین پر، ہر شخص اس بات کو فیصلہ کب ثابت کر سکتا ہے، اور اس بات کے ذریعے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے پاس رسول اللہ کا پیغام آ جائے، شریعت اسلامی کا وہ پاک عنوان آ جائے، امام الانبیاء کی پاک سنت آ جائے، آپ کی پاک حدیث آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کا قول آ جائے، لیکن اس کے بعد میں اس پر عمل کروں گا تو جنت ہے۔ اگر کلمہ پڑھ کر بھی امام الانبیاء کی سنتوں کو چھوڑ دیا، توڑ موڑ کر کے اپنی مرضی کو اور اپنی منمانی کے مطلب اور مفاہیم نکال کر اس پر عمل کیا، تو میں نے بھی امام الانبیاء کی سنت کو پس پش ڈالا ہے۔ امام الانبیاء کا یہ فرمان صادق آتا ہے، اولئک اصحاب النار، جس نے میرا فرمان سنا باوجود اس کے اس پر عمل نہ کیا، وہ جہنمی ہے۔ مصدرک کے حاکم کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء نے 6 قسم کے لوگوں پر لعنت کی، رسول اللہ نے لعنت کی، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایسی تو کوئی کباہت والی بات ہوگی، ایسا تو کوئی کبیر جرم ہوگا کہ جس پر رحمت للعالمین پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے۔ ان 6 کاموں میں ایک کام ہے التارک لسنتی، امام الانبیاء نے فرمایا اس بدبخت پر میری لعنت ہو جو میری سنتوں کو چھوڑ دے، جو میرے طریقوں کو چھوڑ دے، میرے فرامین کو چھوڑ دے، تنگ کر دے، اپنی مرضی کرے، اپنی منمانی کرے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہوئے امام الانبیاء کی سنتوں کو چھوڑ دے، تارک سنت بنے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایسے بدبخت پر میری لعنت ہے۔ اور دوسری طرف سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا من تمسک بسنتی دخل الجنہ، جس نے میری ایک سنت کو تھام لیا، ایک
جتنی اس کے پاس امام الانبیاء کی سنتوں کا علم آیا، میری سنتوں کو تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے اس پر عمل کرتا رہا، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوا۔ تو معیار جنت اتباع پیغمبر، اتباع رسول، اتباع محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت کا طریق بھی محمد مصطفیٰ کی اتباع کو چھوڑ دینا۔ امام الانبیاء کے اعمال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اقوال پاک کو چھوڑ دینا، یہ ایسے سمجھے کہ اس شخص نے اپنے لیے جہنم کو چنا ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، امام الانبیاء نے فرمایا تیری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کیا من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ایسا ہے جو جنت جانے سے انکار کرے؟ امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کو چھوڑا، اس نے جنت جانے سے انکار کیا۔ اب مرضی اپنی ہے، آپ خود سوچیں، جنت جانے کا ارادہ ہے تو امام الانبیاء کی سنتوں کو تھامے، اگر جنت جانے سے انکاری ہے تو پھر امام الانبیاء کی سنتوں کو چھوڑ دے، آپ کی اپنی مرضی۔ کھلے انداز میں امام الانبیاء نے اپنی اتباع کے ان مراحل کو ان احادیث کے ذریعے بیان کیا ہے۔ امام الانبیاء کی اتباع میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، رشد ہی رشد ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ کی اتباع تو کریں، آپ کی پیروی تو کریں۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت مکمل ہوئی تو ان کے پاس دو لوگوں نے شادی کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ارادہ رکھتی ہیں تو ہمارے ساتھ شادی کر لیں۔ ان دو پیغام بھیجنے والوں میں ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دونوں کا پیغام پہنچا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے پاس آتی ہے، آپ مجھے مشورہ دیجیے میں کس سے شادی کروں؟ دو لوگوں نے میرے پاس شادی کا پیغام بھیجا ہے، اب آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آئی ہوں، ان دو میں سے کس کے ساتھ میں شادی کروں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا اما معاویہ تھا فقال طالب لا مال له، معاویہ جو ہے وہ طالب ہے، کنگال ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، لا مال له، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ وہ اما ابو جہل، اما ابو جہل، اور دوسرا جو ابو جہل ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، وہ قال سلام للنساء، وہ شخص اپنی عورتوں کو بڑا مارتا ہے، عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ لہذا آپ نے مجھ سے مشورہ لیا ہے ان کی ہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد رسول اللہ کا مشورہ ہے اسامہ بن زید سے شادی کرنا، نہ معاویہ سے کرو نہ ابو جہل سے کرو، محمد کا مشورہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے کرو۔ فاطمہ بنت قیس قریش قبیلے کی، خاموش ہو جائے بیٹا، چھوڑ کر میں دوبارہ چلے جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرخریم غلام کے بیٹے سیدنا زید کے، اور فاطمہ بنت قیس
الانبیاء نے پھر اشارہ فرمایا تو اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہی اسامہ بن زید، اے فاطمہ اسامہ بن زید سے شادی کر لے، طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اے فاطمہ تو کیا سوچ رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری خیر لک، تیرے لیے تیری دنیا کو بھی بہتر بنا دے گی، تیری آخرت کو بھی بہتر بنا دے گی۔ اب یہ مشورہ نہیں رہا، اب یہ حکم ہے، اب مشورہ نہیں، اب حکم ہے محمد رسول اللہ کا کہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ اب یہ مشورہ نہیں، اب اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا تیرے اوپر لازم ہے اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے میں نے جب امام الانبیاء کے یہ الفاظ سنے نا، طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بھلائی ہے، فتزوجتہ، میں نے اسامہ بن زید سے شادی کر لی، اسامہ بن زید سے شادی کر لی۔ خود کہتی ہے فجعل اللہ تعالی خیرا کثیرا، اللہ نے میری اس شادی میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی خیر دی، جتنی خیر میں نے کسی اور کے حصے میں نہیں دیکھی۔ یہ خیر کیوں ملی، یہ برکت کیوں ملی، یہ بھلائی کیوں حاصل ہوئی، یہ بہتری کیوں ملی؟ اس لیے کہ اسامہ بن زید سے شادی کرنے کا حکم محمد رسول اللہ نے دیا تھا اور اس کی پیروی فاطمہ بنت قیس نے کی۔ اللہ نے بھلائیوں سے ان کی زندگی کو بھر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع رسول، اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی اطاعت، امام الانبیاء کی پیروی، اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں محبت مصطفیٰ۔ وہ محبت نہیں، وہ پیار نہیں ہے جو بغیر دلیل کے، بغیر آرگومنٹ کے کسی کو فتویٰ دے دے کہ یہ عمل کرو اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو عشق مصطفیٰ ملے گا، کوئی نہیں سکتا۔ بغیر آرگومنٹ، بغیر دلیل، بغیر برہان کے، بغیر ادلہ کے دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے۔ یہ مولویوں کی بات دین نہیں، مولویوں کی بات دین نہیں ہے، اللہ کی قسم دین محمد مصطفیٰ کی شریعت کا نام ہے۔ اگر دین سیکھنا ہے اللہ کے قرآن کو خود پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، تشریح نہیں، کسی کی تفسیر نہیں، صرف قرآن کا ترجمہ پڑھے اور اللہ کے قرآن کو پڑھے، حدیث پڑھے، حدیث کا ترجمہ پڑھے، حدیث کی تشریح نہ پڑھے، امام الانبیاء کا دین سمجھ آ جائے گا۔ ہے ہی اثر، یہ مولویوں نے فکار کے لیے دین کو مشکل بنایا ہے، دین تو ہے ہی آسان۔ مطلب نکال لے ہم مولویوں نے تو جو دلیل بنتی نہیں اسی کو دلیل بنا کر مطلب نکال لیتے۔ آج سنا ہی میں نے ایک مولوی صاحب کا قریب سنا ہے، قریب ٹک ٹاک پہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا کل خانی کو رسمی کل خانی نہیں کہنا، یہ رسم کا لفظ نکال دے، یہ سنت رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان محمد رسول اللہ پر امام الانبیاء نے کیا فرمایا تھا؟ من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم فمقعدہ جہنم، جس نے محمد رسول اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رسم کو جو آج سے 40-50 سال پہلے نہیں تھی، اس کو امام الانبیاء کی سنت کہہ کر لوگوں کو بگاڑ ہے۔ پھر دلیل سنے، کہتا ہے بغیر دلیل کے بات نہیں، یہ دلیل مارکیٹ میں کوئی نہیں آئی ہوگی نا، آج سے پہلے کسی مولوی نے وہ دلیل نہیں تھی، جو دلیل اس کو ملی ہے وہ دلیل سنے۔ کہتے ہیں امام الانبیاء نے ایک قربانی کے موقع پر 2 جانور خریدے، ایک ذبح کرتے ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا یہ قربانی کا جانور میری اور میرے خاندان کی طرف سے ہے، دوسرا
कुर्बानी कहा, कौसानी कहा। आर्गोनिक बनती नहीं, सिर्फ पापी पेट के लिए, पेट में पुजारी, ये मुल्ला, दीन फरोश मुल्ला, जो इमाम अल-अंबिया पर भौताल मारने में भी ब्रेक नहीं लगाते, उनके दीन की कोई हैसियत नहीं। सिर्फ पेट के लिए, चंद दिन की रोजी के लिए इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भौताल मार दिया। दलील कुर्बानी की, आगे में समझदार बैठा हो तो पकड़ ले उस मौलवी का गिरफ्तार और कहे दलील क्या दी, किस पर दी? दलील कुर्बानी की, दलील दे रहा है कुर्बानी की, बनती है। आप साबित करें ना, इमाम अल-अंबिया की सबसे प्यारी बीवी सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी हयात में इमाम अल-अंबिया ने शादी नहीं की, जब वो फौत हुई, इमाम अल-अंबिया ने क्या रस्म कुर्बानी की? आपकी तीन बेटियां आपकी जिंदगी में फौत हुई, क्या उस वक्त की? आपके तीन बेटे आपकी हयात पाक में फौत हुए, क्या उनकी की? इतने सहाबा पर इमाम अल-अंबिया की हयात पाक में फौत हुए, आपने उनकी की? दलील तो वो बनती है, जब नहीं बनी तो फिर किसी और हदीस को रफ बनाकर आर्गुमेंट के तौर पर, दलील के तौर पर पेश करके उम्मत को इलाहात से हटाकर बेराहरी का शिकार कर रहे। इमाम बहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अस्सुन्नत अल-इस्लाम हिय सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का नाम है। आपकी सुन्नत इस्लाम है। अल-इस्लाम हिय सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का नाम है। वह सुन्नत वह इस्लाम, और इमाम अल-अंबिया की सुन्नत ही इस्लाम है। इस्लाम इमाम अल-अंबिया के तरीके का नाम है, आपकी सुन्नत का नाम है, और सुन्नत ही इमाम अल-अंबिया की जो तरीका है, वो सुन्नत, वो तरीका, वो अमल, वो कौल, वो फेर असल इस्लाम है। एक के अलावा कोई और चीज इस्लाम नहीं। अगर वो तीसरी चीज इस्लाम होती, इमाम बहावी रहमतुल्लाह कह देते ना कि सुन्नत के साथ ये चीज भी इस्लाम है। नहीं, सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को कहते हैं, और इस्लाम इसी का नाम है। इस्लाम इसी का नाम है। आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम अल-अंबिया के पास आए, आपने फरमाया, ए जुलैबीब, फलां अंसारी सहाबी के घर चला जा, उसकी बेटी जवान है, उसको जाकर मेरा सलाम कर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सलाम भेजा है, और जाकर कहे ज़व्विजूनी इब्नतकुम, और उनको जाकर कहो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे। अपनी बेटी का रिश्ता जुलैबीब जाकर कहो अपनी बेटी का रिश्ता वो तुझे दे दे। वो चले गए उस अंसारी के घर, जाकर सलाम किया, फिर कहा इमाम अल-अंबिया ने आपको सलाम भेजा है। सलाम लेकर उनसे कहा, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया है आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे। तो उस अंसारी साहब ने इनकार कर दिया, नहीं लेते। शक्ल देखी, तेरे पास न माल है, न कुछ है, न घर है, तू हमारी बेटी को लेकर जाएगा, कहां जाएगा? हम नहीं देते। उसको वापस भेज दिया। अब वो अंसारी साहबी और उसकी बीवी आपस में मशवरा करने लगे, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पर्दे के पीछे उनकी वही बेटी जिनका रिश्ता मांगने के लिए आए थे, उन्होंने वालिदैन के मशवरे को सुन लिया कि वालिदैन ने इनकार किया है, तो उन्होंने पर्दे के पीछे बैठे हुए कहा, इत्तबू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहू, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कैसे आई कि इमाम अल-अंबिया के हुक्म को आपने मजूद कर दिया, आपने दे दिया। उन्होंने पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिया, आपको इतनी जुर्रत और जसारत कैसे आई कि इमाम अल-अंबिया का पैगाम आए और आप कहें कि हम नहीं करते। इतना रसिया हूं, इतनी हूं
راضی ہے قد رسیدہ میں بھی راضی ہوں. اگر امام الانبیاء میری شادی اس جلیبین صحابی سے کرنا چاہتے ہیں، ان کی رضا ہے، تو میں بھی راضی ہوں. لہذا میں اسی سے شادی کروں گی. وہ انصاری صحابی امام الانبیاء کے پاس آیا، وہ جلیبین بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول آپ کا پیغام کیا، انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا. اس کے بعد وہ آگے انہوں نے کہا ایک حقوقت راضی ہوں، ان کی حقوقت راضی نہ ہوں. اللہ کے رسول اگر آپ ہماری بیٹی کے اس رشتے پر راضی ہیں تو ہم بھی آپ کی رضا پر راضی ہیں. کر دیجیے. حدیث کے فصل بخاری کہتے ہیں امام الانبیاء نے شادی کرا دی. جب شادی ہوئی امام الانبیاء نے دعا کی، اللہ سکھا علیہ الخیر فلا تجعل عیشها جدت کرتا. اے اللہ اس گھر پر اتنی برکت دے جتنی برکت کسی اور کے گھر میں ملی نہیں. انس بن مالک اس حدیث کے راوی وہ خود کہتے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں فما كان اجر انفق منها. میں نے اس شادی کے بعد جتنی بھی شادیاں ہوئی کسی لڑکی کو اتنا خوشحال زندگی گزارتے نہیں دیکھا جس طرح یہ خوشحال زندگی وہ صحابی جلیبین اور اس کی بیوی گزارتی رہی. کیوں یہ خوشحال زندگی کیوں ملی، یہ خیر کیوں ملی؟ انہوں نے امام الانبیاء کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، آپ کا حکم بنا. تو بات سمجھ میں آئی، آپ کی اتباع میں خیر ہے، آپ کی اتباع میں برکت ہے، آپ کی اتباع اصل اصول اسلام ہے. اور جو آپ کی اتباع کو چھوڑے، امام الانبیاء کا فرمان بھی ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا جو میرے شریعت کے آ جانے کے بعد، میرے اس پیغام دین کے آ جانے کے بعد یہودی بنے، عیسائی بنے یا کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے میری سنتوں کو چھوڑ دے، وہ شخص حد نہیں ہے. اب آپ فیصلہ کریں. اللہ رب کائنات مجھے اور آپ سبھی ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله.